जी हाँ। It is the second petition under Order 7, Rule 11 CPC, whereas first has been dismissed on 18/9/2023. I would like to draw the attention of this Honorable Court on order dated 18/9/2023. 18/9/2023. It was the first application under Order 7, Rule 11, which was dismissed by this Honorable Court with the observation which is mentioned in last ninth line of the order. The perusal of a record further shows that the defendants in the instant application taken the stance that principle of res judicata shall apply in the instant suit, as the instant suit is not maintainable in its present form, as the parties as well as properties are same, but perusal of instant suit shows that parties as well as properties are totally different from previous litigation. Perusal of record reveals that as per divergent pleading of both the parties and the documents annexed tendered by the parties with the pleading, the matter in hand relates to legal as well as factual controversy. Hence, application in hand being devoid of merit is hereby dismissed. صرف دو ایشوز پہ آنریبل کورٹ نے کیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے 7 لیگل پوائنٹس پہ جو اس سوٹ سے جڑے ہوئے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جس پہ لرنڈ اپوزٹ سائڈ جو ہے ان کی طرف سے ایک آبجیکشن آیا کہ آلریڈی یہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. بیسیکلی جو پہلی اپلیکیشن تھی وہ اپلیکیشن نہیں تھی, وہ تو تھا جو ہم ریٹن سٹیٹمنٹ میں آبجیکشن لیتے ہیں اسی پہ تھی. میں نے آرڈر 14 رول 2 کی اپلیکیشن دی اور آنریبل کورٹ کی توجہ اس پہ دلائی, آلدو کہ آنریبل کورٹ نے ایگری نہیں کیا. اس میں یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے اس لیگل پوائنٹ پہ کہ کیا سیکنڈ سوٹ انڈر آرڈر 7 رول 11 اپلیکیبل ہے یا نہیں. تو سیکنڈ اپلیکیشن بیسیکلی آرڈر 7 رول 11 کیٹیگوریکلی مینشن کرتا ہے. اس میں مینشن ہے اس چیز کا کہ جہاں بھی کوئی لس بارڈ بائی لا ہو, آنریبل کورٹ شیل کا لفظ وہاں پہ یوز کیا گیا کہ شیل ریجیکٹ دی پلینٹ. اب اس میں یہ ہے کہ کیا اس کے لیے اپلیکیشن کا ہی دینا ضروری ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اپلیکیشن کا دینا اس میں ضروری نہیں ہوتا. 2007 SCMR 741 میں, PLD 2017 پشاور 19 میں, ان دونوں میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فرمایا کہ جس مومنٹ میں بھی, جس سچویشن پہ, جس پروسیڈنگ کے سٹیج پہ آنریبل کورٹ کو یہ پتہ چلے کہ یہ لسٹ بارڈ بائی لا ہے کسی بھی حوالے سے, تو آنریبل کورٹ اس سوٹ کو ریجیکٹ کر دیں گی. اس کے بعد اس پہ فردر اس کے میرٹس ڈی میرٹس نہیں دیکھے جائیں گے جہاں پہ یہ بارڈ بائی لا ہوگی. میں نے کیونکہ آنریبل کورٹ نے یہ اپنی آبزرویشن کے مطابق اس کو اس لیے خارج کر دیا تھا 711 کو کہ یہ میٹر جو فیکٹ ہے, میٹر آف فیکٹ ہے, اس کو ڈٹرمن کرنا ہے ایویڈنس سے. ایویڈنس میں ابھی PW1 ہوا ہے, تو PW1 کے ہوتے ہی بیسیکلی PW1 کون ہے؟ وہ ہے پلینٹف. پلینٹف نے ہی اپنے سوٹ کو جو اس میں ایشوز فریم ہوئے, وہ ایشوز کے حوالے سے اس میں 5 ایشوز فریم ہوئے ہیں. بیسیکلی جو 5 ایشوز فریم ہوئے ہیں, ان ایشوز میں ایشو ہے فریم ہوئے ہیں جی 23/10/2023 کو, اور ان میں سب سے پہلا ایشو ہے whether the suit of the plaintiff whether the plaintiff is entitled for degree for declaration or not. سب سے پہلے اس سٹیج سے پلینٹف کو نکلنا ہوگا کہ کیا وہ انٹائٹل ہے ڈکلریشن کا یا نہیں. اس کے بعد دوسرا آئے گا کہ کیا اس کا سوٹ فالس ہے, فریولیس ہے. اب اس میں باقی جتنے بھی ہیں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ آ جائے گا کہ ویدر دی پلینٹف ہیز نو کاز آف ایکشن, نو لوکس اسٹینڈائی, اور اس کے بعد اس کا اسپیشل کاسٹ کا چوتھا ایشو فریم کیا گیا. 5واں ایشو فریم کیا گیا بارڈ بائی لا کا. اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں آنیسٹ ٹو پروف صرف ایک ایشو کا پلینٹف پہ تھا. اس کے بعد جب پلینٹف
اپنے اونس کو پروف کر پائے گا تو اس کے بعد یہ اونس میرے اوپر شفٹ ہوگا. باقی 4 کے 4 ایشوز جو میرے اوپر ہیں، میں نے اس کو پروف کرنے ہیں. تو اس سٹیج پہ جب پلینٹف اپنے کیس کو پروف کر پائے گا تو اس کے بعد پھر میری سٹیج آئے گی، میں نے اس کے بعد ایویڈنس دینی ہوتی. لا اس میں اسی کے لیے پہلے پلینٹف کی ایویڈنس رکھی گئی اور بعد میں، اور اس میں صرف 2-3 ایسی ایشوز ہوتے ہیں جن پہ اونس جو ہے ڈیفینڈنٹ کو پروف کرنا ہوتا ہے، پلینٹف کو نہیں کرنا ہوتا. اس کے علاوہ کسی جگہ بھی، تمام جگہ اونس جو ہے وہ سب سے پہلے پلینٹف پہ ڈالا جاتا ہے کہ پلینٹف اس کو پروف کرے. پلینٹف پہ سب سے پہلا جو ہے کہ کیا وہ ڈگری فار ڈکلیریشن کا انٹائٹل ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اسی کی حوالے سے میں آنریبل کورٹ کو اس میں صرف اس کی کراس ایگزامینیشن کا ریلیونٹ پورشن جو PW1 کا وہ پڑھوں گا. اس نے اپنا آلدو کہ میرا اس میں آبجیکشن یہ تھا کہ یہ اسٹرکٹو سینسو ایک ٹائپ کر کے وہ لے آئے تھے، لیکن وہ کیونکہ آنریبل کورٹ نے اس سے ایگری نہیں کیا تو میں اس پہ نہیں جاؤں گا. میں سمپلی اس کی جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ پڑھوں گا. اب اس میں کراس ایگزامینیشن میں الٹے لگا دی اس نے. اس میں میرے پاس جو پیجز ہیں ان کی ترتیب بالکل، یہ میں نے اپنی کاپیز اس کی لی ہیں. اس میں جی پیج نمبر 1 اس میں پہلا جو پورشن ہے جس پہ آنریبل کورٹ کی آبزرویشن موجود ہے اس کی حوالے سے، اس کو میں ٹچ نہیں کروں گا. اور میں صرف جو لاسٹ 5th لائن ہے ان کی، وہاں سے میں یہ پڑھوں گا. یہ غلط ہے کہ میں نے مکان کی ملکیت کا ثبوت نہ لگایا ہے. یعنی جھوٹ عدالت کے اندر آنریبل کورٹ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھانے کے بعد بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کا جھوٹ آگے ایسے پروو ہوا ہے. مجھے ایک سوال کو پروو کرنے کے لیے 6 سوالات کرنے پڑے. اس میں یہ پہلا جو تھا، بیسیکلی سب سے پہلے پرائما فیشائی کیس انہوں نے پروو کرنا تھا اپنا. وہ ایسے ہوا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ لگایا، انہوں نے وہاں کا یہ غلط ہے کہ نہیں لگایا. میں نے پلاٹ بابت تعمیرات مکان، رسیدات بابت تعمیرات مکان لگائی ہیں. آبادی دہ میں قبضہ ہوتا ہے، اس لیے ملکیت کا ثبوت نہ لگایا ہے. ویری امپورٹنٹ. اب اس میں سب سے پہلے کیونکہ یہ ڈکلریشن کے لیے آئے ہیں تو انہیں اپنا کیس پروو کرنا پڑے گا کہ کیا انہیں کاز آف ایکشن بھی حاصل ہے، لوکس اسٹینڈائی موجود ہے کہ نہیں. یہ درست ہے کہ میں نے ملکیت کی رجسٹری یا انتقال نہ لگایا ہے. یہ درست ہے کہ میں نے اپنے بیان اور شہادت کے ساتھ بھی کوئی ثبوت ملکیت لفظ نہ کیا ہے، جو کہ میرے پاس کوئی رجسٹری نہ ہے، صرف قبضہ ہے، اس لیے ساتھ نہ لگایا ہے. ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ. اور اس میں اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ نہ لگایا. یہ بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ جو میں نے فرسٹ لیگل ایشو پہ آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے، وہ بیسیکلی ہے یہ کہ کیا اس کے پاس لوکس اسٹینڈائی ہے، کیا یہ سوٹ فار ڈکلریشن کا انٹائٹل ہے یا نہیں. اب اس کے لیے بہت امپورٹنٹ جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ سوٹ فار ڈکلریشن انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن 42 ہے جس کے تحت ڈکلریشن مانگا جاتا ہے. تو کیا ڈکلریشن مانگنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رائٹ پری ایگزسٹنگ رائٹ موجود ہوگا تو اس پہ آنریبل کورٹ اس پہ ڈگری کریں گی، ادروائز نہیں کریں گی. اس میں 2020 SCMR 487، 2016 YLR نوٹ 17، 2015 SCMR 909، 2010 SCMR 18،
PLD 2018 سپریم کورٹ 140، اور سب سے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو PLD 1989 لاہور 103 میں اس ایشو کو کہا کہ سوٹ فار ڈکلیریشن صرف اسی کے حوالے سے دیا جائے گا جو رائٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہو۔ اب اس میں کیونکہ ان کا رائٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ صرف میرا قبضہ میرے پاس موجود ہے۔ اب اس میں لا کیا ہے کہ کیا کسی کے پاس صرف کسی چیز کا قبضہ ہوگا تو کیا وہ کسی ریلیف کا انٹائٹل ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا۔ اس میں 2014 MLD 1016 1993 CLC 1273 یہ دونوں ججمنٹ ہیں جس میں واضح کہا گیا کہ صرف پوزیشن کا ہو جانا کسی کو وہ انلیگل پوزیسر کے طور پہ تو وہاں پہ ہوگا، ٹریسپاسر کے طور پہ تو ہوگا، لیکن اسے کوئی رائٹ یا ٹائٹل نہیں دیتی۔ میں نے ان دونوں گراؤنڈز کو اپنی جو 711 کی پٹیشن ہے اس میں باقاعدہ طور پہ پیراز میں پیرا نمبر 5 پیرا نمبر 9 میں مینشن کر دیے۔ میں لاسٹ میں صرف ان کو ہلکا سا ریڈ کر دوں گا تاکہ آنریبل کورٹ کو وہ آسانی رہے۔ اس میں دونوں ان ججمنٹس کو بھی مینشن کر دیا ہے اور اس میں ان کے کیا پوزیشن میں انٹائٹل ہے یا نہیں۔ یعنی اس سٹیج پہ جو جرا کا پہلا پیج ہے اور پہلے 4 سوال ہیں، پہلے 4 سوالوں میں میں نے آنریبل کورٹ میں یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیونکہ نہ مالک ہے، نہ اس کے پاس کوئی وراثت میں ہے، نہ اس کی کوئی خرید ہے، کوئی اس نے انتقال، کوئی اس نے رجسٹری، کوئی آنرشپ کا ثبوت ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس نے نہیں لگایا۔ یہاں سب سے پہلا بار جو آنریبل کورٹ کی طرف سے لا اس پہ لگاتا ہے پلانٹف پہ کہ اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پراما فشائے کیس پروو کرنا ہے کہ اس کا پراما فشائے کیس ہے، اس کو کاز آف ایکشن یا لوکس اسٹینڈ حاصل ہے۔ جب وہ کاز آف ایکشن یا لوکس اسٹینڈ حاصل نہیں ہوگا، صرف اس گراؤنڈ پہ ہی 711 کے تحت اس کا دعویٰ اڑا دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آگے چل کے یہ غلط ہے کہ کچھ، اب اس میں یہی ہے جی، یہ غلط ہے کہ کچھ عرصہ قبل وابڈا والے میرا نصب شدہ میٹر اتار کر لے گئے۔ ایک اور جھوٹ آنریبل کورٹ کے سامنے اتنی ڈٹھائی سے اس نے بولا اور اتنی ڈٹھائی سے کہہ دیا جو میں نے کچھ عرصہ قبل لگایا تھا اتار کر لے گئے۔ یہ درست ہے کہ میں نے وابڈا کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا کہ میرا میٹر نہ اتاریں۔ مصدقہ نقول دعویٰ بعنوان صغیر احمد بنام ایکسین وابڈا جیلم 4 پر ایگزیبٹ D1 اور PW1 اسی دعوے کے ہیں۔ یہ درست ہے، یہ بھی ہمارے پاس ثبوت نہ ہوتا، یہ تو بالکل مکر گیا تھا، اس نے انکار کر دیا تھا جی کہ کوئی اس طرح کا ایشو ہی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ دعویٰ میں نے واپس لے لیا تھا، از خود کہا کہ دوبارہ دائر کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ پھر کہا کہ میرے علم میں نہ ہے کہ شفقات وغیرہ نے درخواست 110 اس مذکورہ بالا دعویٰ میں دی تھی۔ اب وہ بھی ایگزیبٹ کا حصہ ہے۔ بیسیکلی یہ ہوا جب انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا تو کیونکہ میں مالک تھا تو نیسیسری پارٹی کے طور پر میں نے 110 دی، جیسے ہی میں نے 110 دی انہوں نے وہ دعویٰ وڈرا کر لیا۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ یہ غلط ہے، کسی وجہ سے میں نے دعویٰ واپس لیا۔ مجھے یاد نہ ہے کہ میٹر اتارنے کا حکم جو وابڈا نے کیا اس حکم کو میں نے کسی عدالت میں چیلنج کیا کہ نہیں۔ اب یہاں پہ آ کے ثابت ہو جاتا ہے، اوپر تو وہ کہہ رہے جی کہ کوئی ایسا ہوا ہی نہیں، لیکن یہاں پہ آگے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس حکم کو میں نے چیلنج کیا یا نہیں کیا۔ یہ غلط ہے کہ میں اس بابت غلط بیانی کر رہا ہوں۔ یہ غلط ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا دعویٰ خارج ہو جائے گا، میں نے دعویٰ واپس لے لیا۔ یہ غلط ہے کہ دعویٰ ایگزیبٹ D1 میں نے میٹر بجلی لگا کر اپنا قبضہ ظاہر کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس وقت مذکورہ بالا میٹر جائیداد مطالبہ پر نصب نہ ہے۔ اب یہاں سے اوپر اس نے جھوٹ بولا کہ یہ غلط ہے جی میں نے کوئی میٹر میرا اتار کے لے گئے، آگے ایڈمٹ کرتا ہے جی کہ اس وقت میرا میٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگلا سوال میرا کیا ہونا ہے، میں نے میٹر کا بل مانگنا ہے یا باقی، تو اس نے خود ایڈمٹ کر لیا۔ یعنی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جو اس نے میٹر قبضہ شو کرنے کے لیے لگایا تھا، اب اس پہ لیٹسٹ لا تو یہ موجود ہے، آنریبل سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا ہے کہ صرف کسی کے میٹر کا لگا ہونا یا یہ پوزیشن ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، نہ ہی اونرشپ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ میٹر وابڈا والے اتار کر لے گئے ہیں اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اوپر وہ کہہ رہا ہے جی کوئی ایسا نہیں تھا، یہاں نیچے وہ ایڈمٹ کر گیا۔ جب اس سے ٹیکنیکلی سوالات پوچھے گئے تو اس میں وابڈا والے مجھے بتائے بغیر اتار کر لے گئے، وہ تو سیشن کورٹ کا حکم بھی نہ مانتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ایون کہ اس نے اس کے خلاف آنریبل سیشن کورٹ میں بھی پہلے نیچے دعویٰ کیا، ٹرائل کورٹ میں وہ خارج ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں تھا اس کا۔ اس کے بعد سیشن کورٹ کا بھی اس نے کہا میں نے ان کو حکم دکھایا، کیونکہ وہ سیشن کورٹ بھی اس پہ جب وہ اس کی انٹائٹلمنٹ ہی نہیں تو وہ کیسے ڈگری فرما سکتی ہیں۔ یہ غلط ہے کہ قبضہ کی جگہ اور ملکیت کا ثبوت نہ ہونے کی
دینے کی وجہ سے وابڈا والوں نے میرا میٹر اتارا تھا، اور یہ اس پہ آرڈر پہ لکھا، اور ریموول آرڈر جو ہے اس پہ لکھا ہوا تھا. یہ غلط ہے کہ 2007 میں والدین، ویری امپورٹنٹ، یہاں پہ آنریبل کورٹ کو میں نے ان کا قبضہ ثابت کرنے اور ان کی انٹائٹلمنٹ نہ ہونے کا کیا، کاز آف ایکشن نہ ہونے کا. آگے میرا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ جو ایشو تھا ریس جوڈیکاٹا پہ، میں نے جو پہلے بھی اس پہ کیا تھا کہ یہ ریس جوڈیکاٹا ہے. آگے کی میری پوری کراس ایگزامینیشن میرے ریس جوڈیکاٹا کے ایشو کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. 2007 میں والدہ محمد شریف نے مدعا کی والدہ صفورہ بی بی کے خلاف جائیداد متداویہ ہبہ کی بابت دائر کیا تھا. یہ میرے والد صاحب کا نام محمد شریف ہی ہے. یہ درست ہے کہ میرے والد نے 2007 میں صفورہ کے خلاف پہلا کیس دائر کیا تھا. از خود کہا کہ صرف 13 مرلے کی حد تک دائر کیا تھا. یہ درست ہے کہ میں نے اپنے دعویٰ میں تسلیم کیا کہ سال 2007 میں والدم نے جو ہبہ نمبر 170 کو چیلنج کیا تھا برخلاف والدہ مدعا، وہ عدالت نے خارج کر دیا ہے. یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، انہوں نے اپنے دعوے میں ایڈمٹ کیا ہے کہ 2007 میں میرے والد نے ان پہ ایک کیس کیا تھا سیم سبجیکٹ میٹر کے متعلق. آنریبل کورٹ کی آبزرویشن آئی آرڈر 7 رول 11 میں کہ یہ سیم سبجیکٹ میٹر نہیں ہے، سیم پارٹیز نہیں ہیں. اس کا ایڈمیشن آ جائے گا آگے، صرف اسی پہ اسسٹ کروں گا. یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ D2 PW1 وہی دعویٰ ہے جو میرے والد نے والدہ مدعا کے خلاف دائر کیا تھا. یہ درست ہے کہ حدود اربع بابت جائیداد متداویہ والد نے اپنے دعویٰ بعنوان محمد شریف کا نام صفورہ بی بی میں تحریر کیا تھا. یہ غلط ہے کہ اس دعویٰ میں میرے والد نے الگ سے 5 مرلے کا ذکر نہ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ آ کے میرا کیس جو ہے پروو ہو جائے گا. ان کا موقف آج 2007 کے بعد آج 2023 میں ان کا موقف ہے کہ یہاں پہ مکان نمبر 1 تھا، مکان نمبر 2 تھے، یہ 2 بیسیکلی مکان تھے. اس مکان نمبر 1 اور 2 کے حوالے سے یہ مکان میرا انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، مجھے میرے نانا نے گفٹ کیا، میری والدہ کو گفٹ کیا. اس نانا کے گفٹ کے متعلق انہوں نے اس گفٹ ڈیڈ کو چیلنج کیا. گفٹ ڈیڈ آنریبل کورٹ نے اس لیے خارج فرما دی. ایک تو 56 سال کے بعد دائری ہوئی تھی، دوسرا یہ تھا کہ لائف ٹائم میں اس گفٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا، 18 سال مرنے کے بعد اس گفٹ کو چیلنج کیا گیا. اب اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اب انہوں نے جو یہاں پہ آنریبل کورٹ کو مس لیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ اس نے یہ کیا جی کہ میرا 5 مرلے کا کوئی مکان یہاں پہ الگ سے موجود ہے جس پہ میرا قبضہ ہے. بیسیکلی انہوں نے یہی کیا کہ میرے اسی مکان کو آگے وہ جرم میں تسلیم کر لے گا، میرے اسی مکان کے ایک روم پہ قبضہ کر کے لاسٹ ایئر اس نے 2021 میں قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد یہ ساری پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی. میں جو ریلیونٹ اس کا حصہ ہے صرف وہی پڑھوں گا. 2007 میں ڈکلیئر ہو گیا. یہ درست ہے کہ حدود اربع بابت جائیداد متداویہ والد نے اپنے دعویٰ. اب یہاں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ابھی اگر 2007 میں ان کے والد صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا اور دعوے میں انہوں نے پوری اسپیسیفیکیشن حدود اربع کی دی، اس وقت یہ اسی جگہ پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے 5 مرلے جس کا یہ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کوئی 5 مرلے میری ملکیت بھی یہاں پہ موجود ہے. اس وقت حدود اربع میں کسی جگہ نہیں انہوں نے کہا، اسی باؤنڈری میں اسی میرے مکان پہ بھی اس نے قبضہ کر کے یہ کیا ہے. اس مرحلہ پر ایگزیبٹ D2 دکھائی گئی اور کہا کہ 5 مرلے کا ذکر کیا گیا. یہاں پہ بھی اس نے ڈٹھائی سے آنریبل کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا، اللہ کا حلف اٹھا کے جھوٹ بولا کہ جی میں نے اس میں 5 مرلے کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پہ آیا پھر ایگزیبٹ D2 انہیں دکھانی پڑی 2007 کا وہ دعویٰ جس میں دکھایا گیا، جواب آیا کہ میاں عبداللہ کا مکان جانب مشرق تحریر ہے، 5 مرلے علیحدہ سے نہ لکھا ہوا ہے. گواہ کو ایگزیبٹ D2 دکھایا گیا، اس میں 5 مرلے کا تحریر نہ ہے. یہ درست ہے کہ دعویٰ مذکورہ کے دوران میرے والد صاحب فوت ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ جو ابھی 5 مرلے ایک آ گیا ہے کلیم، اب اس میں آرڈر 2 رول 2 کے پہ آنریبل کورٹ کو اسسٹ کروں گا. وہ الگ سے میں نے گراؤنڈ لیا ہوا ہے کہ ایسا کلیم جو اس نے پہلے کسی سوٹ میں نہیں لیا، وہ کلیم بعد میں نہیں لیا جا سکتا. ریلنکوشمنٹ آف کلیم کے متعلق ہے. یہ درست ہے کہ دعویٰ مذکورہ کے دوران میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. یہ درست ہے کہ والد کی وفات کے بعد اس مقدمہ کی پیروی میں نے شروع کر دی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سبجیکٹ میٹر سیم، میں نے آنریبل کورٹ کو اوپر پروو کرنے کی کوشش کی. سبجیکٹ میٹر سیم ہے، اب پارٹی سیم ہے جس پہ اب یہ ایڈمٹ کر رہے کہ 2007 میں جو دعویٰ کیا اس کے والد نے کیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی 2009-10 میں، اس کے بعد اس نے پیروی شروع کر دی. یہ درست ہے کہ صفورہ کے مرنے کے بعد ان کے بچے مدعا کو ٹرانسفر ہوگی. یہ مسنگ ہے ایک لائن یہاں سے.
یہ درست ہے کہ نیکسٹ پیج پہ یہ درست ہے کہ ہم نے اس دعویٰ کے اخراج کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی تھی. یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ D3 PW1 فیصلہ اسی شریف بنام صفورہ والے دعوے کی ججمنٹ ہے جس کو میں نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں چیلنج کیا تھا. یہ درست ہے کہ اپیل بھی خارج ہو گئی تھی. یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ D4 وہی فیصلہ ہے جس کے تحت میری اپیل خارج ہوئی تھی. یہ درست ہے کہ اس فیصلہ کے خلاف میں نے ہائی کورٹ میں نگرانی دائر کی تھی جو کہ خارج ہو گئی تھی فرسٹ راؤنڈ آف لٹیگیشن. یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ D5 اور PW1 نگرانی نمبر 2010-1160 کے تحت میری نگرانی خارج ہوئی تھی. یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ D6 اور PW1 CPLA 11A2 برخلاف فیصلہ ٹرائل کورٹ اور اپیلنٹ اور ہائی کورٹ کے تحت میری اپیل سپریم کورٹ سے بھی خارج ہو گئی تھی. یہ درست ہے کہ ان تمام دعویٰ اور نگرانی ہائے میں میں اور مدعا لہم فریق تھے. اب آنریبل کورٹ کی جو آبزرویشن اس وقت تھی کہ جی سیم پارٹیز نہیں ہیں، سیم سبجیکٹ میٹر نہیں ہے، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ وہ جو ہماری لسٹ تھی، وہ جو پروسیڈنگ فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن تھا، اس میں بھی ہم دونوں ہی پارٹیز تھے. اب اس میں ایک راؤنڈ آف لیٹیگیشن جو 2007 سے سٹارٹ ہوا اور 2012 میں جا کے آنریبل سپریم کورٹ تک فائنل ہو گیا اور وہ فائنلٹی اٹین کر گیا. اب اس کے بعد ایک بڑا ٹیکنیکل ڈرامہ انہوں نے کیا، اس پہ میں توجہ آنریبل کورٹ کی دلانا چاہوں گا. اس سے آگے یہ درست ہے کہ محمد حنیف میرے حقیقی چچا ہیں اور مدعا علیہ کے سگے ماموں ہیں. جب ان کے دعویٰ خارج ہو گئے ان کے والد کے، انہوں نے اپنے چچا کے تھرو ایک دوبارہ دعویٰ دائر کیا. اچھا وہ یہ درست ہے کہ حنیف نے بھی اسی ہبہ کو بذریعہ ایگزیبٹ D7 اور PW1 چیلنج کیا اور اس کا دعویٰ بذریعہ حکم ایگزیبٹ D8 ماہ ہرجانہ خارج ہوا. یہ درست ہے کہ اس کے خلاف نگرانی ہوئی جو کہ ماہ ہرجانہ بروئے ایگزیبٹ D9 اور ایگزیبٹ D10 خارج ہوئی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ جب آنریبل اتنی ڈٹھائی اس بندے کی اور اتنی دیدہ دلیری، اور اس دیدہ دلیری کے پیچھے جو ہمارے آنریبل کورٹس کی طرف سے آ کے یہ یہاں سے لینیٹ بھی لے جاتے ہیں نا، ہوا یہ کہ آنریبل کورٹ نے اس کے چچا کی اس لیے خارج کر دیا دعویٰ کہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے میرٹ اور تم اس میں پارٹی بھی تھے، تو پھر دوبارہ سے یہ دعویٰ دائر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. نہ صرف ٹرائل کورٹ نے 10,000 پہ ہرجانہ لگایا بلکہ اپیلنٹ کورٹ نے بھی اس پہ 10,000 ہرجانہ لگایا. یہ درست ہے کہ اس کے بعد 2021 تک مابین فریقین کوئی دعویٰ دائر نہیں ہوا. اس کے بعد سکون رہا. جب ایک دفعہ ہرجانہ ہو گیا اس کے بعد تقریباً 8-9 سال تک سکون رہا. اب یہ فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن اس کے والد اور اس کی طرف سے، سیکنڈ راؤنڈ آف لیٹیگیشن سیم سبجیکٹ میٹر پہ میرے ماموں اور اس کے چچا کی طرف سے. اس کے بعد سکون رہا کچھ عرصہ. اب ہوا یہ کہ میں کیونکہ یو کے میں ہوتا ہوں، میری والدہ کی وفات کے بعد ہم لوگ یو کے میں ہی ہیں. یہ ہماری آبائی پراپرٹی ہے، یہ میرا بچپن کا پلے گراؤنڈ ہے، اس میں میری یادیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. لیکن کیونکہ یہ پہلے اس کا والد قبضہ کرنا چاہتا تھا، پھر اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. اب کیا ہوا؟ یہ درست ہے کہ حنیف فیصلہ جات کے خلاف سپریم کورٹ نہ گئے. اب وہاں پہ کیونکہ پہلے انہوں نے سپریم کورٹ تک گئے تھے، اب نہیں گئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آج کل آنریبل سپریم کورٹ تو بالکل 1 منٹ کے لیے بھی اسپیئر نہیں کرتے. آج کل ایک کیس میں 5 لاکھ فائن ہوئے، اسی طرح مسلسل وہ فائن کیے جا رہے ہیں. کاسٹ ہائی کورٹ بھی ایون ڈال رہی ہے. یہ غلط ہے کہ حنیف نے میرے ساتھ ساز باز کے ساتھ دعویٰ دائر کیا. یہ غلط ہے کہ مذکورہ دعویٰ کی اپیلیں اس لیے نہ کی کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا موقف غلط ہے، انہیں پتہ تھا کہ ان کا موقف غلط ہے. یہ درست ہے کہ حنیف کے دعویٰ میں بھی مدعا علیہ نمبر 3 کے طور پر فریق تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ حنیف نے جو دعویٰ کیا اس میں بھی یہ مدعا علیہ کے 3 کے طور پہ آئے، یعنی کہ سیم پارٹیز میں یہ رہا. یہ درست ہے کہ ہم 5 بھائی اور 3 بہنیں محمد شریف کے وارثان میں ہیں. یہ درست ہے کہ اس وقت میرے علاوہ میرے کسی بہن بھائی نے کوئی دعویٰ بابت جگہ متداویہ نہ کیا ہوا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ان کی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے فار دی سیک آف آرگومنٹ. اب خالی انہی کو تکلیف ہے اس بات کی یا انہی کی لالچ ہے؟ ان کے علاوہ باقی جو 5 بہن بھائی ہیں، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، ان میں سے کسی جگہ کسی نے آگے کلیم کوئی نہیں کیا ہوا، کیونکہ وہ سارے جانتے ہیں اس کو کہ ادروائز تو وہ سارے لوگ آتے، اور وہ آتے بھی تو وہ نیسیسری پارٹیز تھے. اگر یہ وارثان ہے تو وہ بھی تو پلینٹف ہوتے، لیکن کیونکہ کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے اس لیے ان میں سے کوئی بندہ یہاں نہیں آ رہا ہے. یہ درست ہے کہ حنیف کے دعوے میں بھی. اچھا
یہ درست ہے کہ اس وقت میرے علاوہ کسی بہن بھائی نے کوئی دعویٰ بابت جگہ متداویہ نہ کیا. یہ درست ہے کہ میرے علاوہ دیگر کوئی بہن بھائی دعوے دار بھی نہ ہے. یہ غلط ہے کہ وہ اس لیے دعوے دار نہ ہیں کہ وہ اس قبضہ کو ناجائز قبضہ سمجھتے ہیں اور جائیداد متداویہ کو مدعا علیہم کا حق اور ملکیت سمجھتے ہیں. اس میں میری سجیشنز آ گئی. یہ درست ہے کہ اس پورا 2013 میں یعنی میری مدر 2013 میں فوت ہوئی. یہ درست ہے کہ مابین فریقین مقدمہ بازی کا تیسرا دور 2021 میں میرے خلاف قبضہ کی ایف آئی آر کے بعد شروع ہوا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اگر آنریبل کورٹ کو یہ اپنا پوائنٹ جو ہماری باٹم لائن ہے ہمارے کیس کی، اگر یہ میں اسسٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میرا کیس پروو ہو جائے گا. وہ یہ کہ اس کے علاوہ یہاں تک سکون کیوں رہا، کیونکہ ان کا قبضہ تو تھا نہیں اس جگہ پہ، قبضہ ہمارا تھا. انہوں نے سول سوٹ کیے، وہ ان کے خارج ہو گئے. اب سکون رہا. میری مدر کی ڈیتھ ہوگی، ہم لوگ وہاں پہ بزی ہو گئے. اب یہ ہوا کہ تیسرا دور اس نے اس وقت چلایا. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. میں آنریبل کورٹ کو دوبارہ اس پہ توجہ دلاؤں گا کہ یہ درست ہے کہ مابین فریقین مقدمہ بازی کا تیسرا دور 2021 میں میرے خلاف قبضہ کی ایف آئی آر کے بعد شروع ہوا. یہ کیوں ہوا کہ اس نے آگے دوبارہ قبضہ کر لیا تو میں نے اس پہ ایف آئی آر کرائی. یہ درست ہے کہ ایف آئی آر ایگزیبٹ D10 اوور PW1 میرے خلاف مدعا علیہم نے مورخہ 28/5/2021 کو بجرم 448511380 درج کروائی تھی. از خود کہا کہ جھوٹی تھی. یہ درست ہے کہ اس ایف آئی آر میں چلان عدالت میں داخل ہو چکے ہے. یہ درست ہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر نمبر 539 مورخہ 23/9/2023 یعنی دوسری ایف آئی آر اسی تھانہ میں، یعنی دوسری ٹائم جب ایک دفعہ اس نے قبضہ کیا تو پولیس نے آ کے اسے ڈسپوزیس کر دیا. اس نے دوبارہ اسی جگہ پہ قبضہ کیا، درج ہوئی جو کہ ایگزیبٹ D11 ہے. اسکت کہا کہ جھوٹی ایف آئی آر ہے. یہ درست ہے کہ اس میں بھی چلان داخل ہو چکا ہے. دونوں کیسز میں اس کے خلاف چلان داخل ہو چکا ہے. یہ درست ہے کہ اس ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا کہ ہم نے گیٹ چھت کا مٹیریل چوری کر لیا. زود کہا کہ ہم نے ایسا نہ کیا. یہ غلط ہے کہ ہم سے برآمدگی ہو گئی تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس میں فرد مقبوضگی لگا ہوا ہے، ٹرائل کورٹ میں چلان چل رہا ہے، اور اس میں جو میرا گیٹ یہ اتار کے لے گئے، چھت میرا اتار کے لے گئے جس پہ اس نے اب قبضہ کیا ہے. تو یہ درست ہے کہ چلان داخل ہو چکے. یہ غلط ہے کہ اس ایف آئی آر کے بعد پولیس نے بے دخل کر دیا تھا. یہ غلط ہے کہ بے دخلی کی بابت جھوٹ بول رہا ہوں. یہ غلط ہے کہ اس کے بعد دوبارہ میں نے جائے مذکورہ پر زبردستی قبضہ کر لیا. سوال آیا کہ 2021 میں کرونا تھا. جواب آیا کہ کرونا کا مکان کے ساتھ تعلق نہ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب 2021 کون سا پیریڈ ہے؟ اس نے بڑا گولڈن، جس وقت سارا زمانہ، سارا پاکستان، ساری دنیا اللہ اللہ کر رہی تھی، توبہ کر رہی تھی، اس وقت یہ بندہ قبضے کی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کیونکہ پوری دنیا میں فلائٹس جو تھی وہ بند تھیں، ایئرپورٹس بند تھے. اب میں یہاں پاکستان آ نہیں سکتا تھا. اس نے جیسے ہی دیکھا، اب خدا کا خوف نہیں آئے گا اس دور میں جس دور میں ایک دوسرے کو مسافر جیسی سنت سے لوگ محروم ہو چکے تھے کہ ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے. اس نے اس دور میں قبضہ کیا. یہ غلط ہے کہ کرونا وبا کی بابت جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہوں، چھپا رہا ہوں. اب یہ یہاں پہ یہ کہتا ہے جی کہ کرونا کا نہیں بتا رہا تھا کہ 2021 میں کرونا تھا. پوری دنیا کو پتہ ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کرونا تھا. یہ کہتا ہے جی کوئی نہیں تھا. یہ غلط ہے کہ مکان نمبر 1 میں نے مدعا نمبر 1 سے اپنا سامان بارشوں کی وجہ سے رکھنے کے لیے سال 2021 میں عارضی طور پر لیا تھا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب وہاں پہ مکان نمبر 1 ہے اور مکان نمبر 2 ہے. مکان نمبر 1 میرے چھوٹے بھائی کی ملکیت ہے امتیاز کی، اس کے حصے میں آیا. اس نے کیونکہ کزن ہے، ماموں کا بیٹا، اس سے کہا جی کہ مجھے اس میں سامان رکھنے کے لیے جگہ دیں. ہم لوگوں نے دیا. یہ وہاں پہ قابل، جب اس نے ساتھ والے پورشن میں قبضہ کیا تو میرے بھائی نے اس کے خلاف کیس کر دیا. نہیں، ریئل بردر نہیں ہے، یہ ماموں. یہی تو میرا کیس ہے، یہی تو میرا کیس ہے کہ یہ ماموں کا بیٹا اور یہ قابض ہیں ان کے. یہ میرے حصے کی پراپرٹی ہے جس پہ ہبہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے آنریبل سپریم کورٹ تک. یہ غلط ہے کہ امتیاز نے میرے خلاف دعوے دار کیا تھا کہ میں نے اس کی جگہ پر قبضہ کر لیا. میں نے بیان میں لکھوایا تھا کہ جی میں نے اچھا یہ بھی چھپا رہا ہے کہ امتیاز نے کوئی کیس کیا وہاں. یہ ایسے فیکٹس پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ایسے فیکٹس پہ کہ جو پروفڈ ہیں، جو آلریڈی ڈاکومنٹس کی صورت میں ہیں. یہ درست ہے کہ میں نے مدعا علیہم کے خلاف ایف آئی آر نمبر 274 مورخہ 17/4/2023. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس نے 2023 میں مجھے اس سے روکنے کے لیے ایف آئی آر درج کرائی تھانہ گجرا میں، جو کہ ایگزیبٹ D12 ہے. از خود کہا کہ وہ پولیس سے ساز باز کروائی تھی. یہ درست ہے کہ وہ ایف آئی آر ایگزیبٹ
D3 میں نے اخراج رپورٹ لگا دی، میرے خلاف ہوئی، وہ اس وجہ سے خارج ہو گئی۔ یہ درست ہے کہ مذکورہ FIR میں میرا موقف تھا کہ 2021-20 میں نے تعمیرات شروع کی، ایڈمیٹڈ فیکٹ۔ یہاں پہ تو اب دوسری کوئی بات آتی نہیں۔ میں ایگزیبٹ D13 جب پڑھوں گا آنریبل کورٹ کے سامنے، بلکہ ابھی ہے تو آنریبل کورٹ اس کو دیکھ لیں، اس میں اس نے FIR میں کہا کہ یہ اس جگہ پہ میں نے 2021 میں تعمیرات شروع کی، یعنی قبضہ اس وقت اس نے وہاں پہ کیا، اور اس کا قبضہ 2021 سے اپنی ورڈنگ کے تحت پروو ہو جاتا ہے۔ اور مدعی علیہ نے زبردستی قبضہ کرنا چاہیے، درست ہے کہ FIR خارج ہو گئی تھی، یہ غلط ہے کہ بوجہ ہونے جھوٹی خارج ہوئی تھی۔ اسود کہا کہ پولیس ساز باز ہو گئی تھی۔ سوال آیا کہ ایگزیبٹ D13 میں پولیس کا موقف تھا کہ کیونکہ مستغیث مقدمہ کوئی ملکیت نہ دے سکا اس لیے FIR خارج کی جاتی ہے، جبکہ الزام العین کے کاغذات 1956 حبہ سے آج تک مکمل ہیں اس لیے خارج کی جاتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ جو اخراج رپورٹ کا متن تھا وہ میں نے پڑھ کے اسے کہا، اس نے انکار کر دیا۔ میں نے آنریبل کورٹ میں وہ ڈاکومنٹ ایگزبٹ کرایا، کنفرم کرایا جہاں پہ یہ چیزیں مینشن تھی۔ یہ درست ہے کہ میں نے ان اخراج کے خلاف کوئی اپیل یا نگرانی دائر نہ کی۔ اسود کہا کہ استغاثہ دائر کیا تھا، یہ درست ہے کہ یہ بھی جھوٹ بولا اس نے۔ یہ درست ہے کہ اس استغاثہ کی نقولات میں نے پیش نہ کی ہیں، یہ غلط ہے کہ اس لیے پیش نہ کی ہیں کیونکہ ایسا کوئی استغاثہ دائر نہ ہوا ہے۔ یہ غلط ہے کہ اپنا جعلی قبضہ ثابت کرنے اور مدعی علیہ کو ہراساں کرنے کے لیے میں نے جھوٹی FIR درج کروائی تھی۔ یہ غلط ہے کہ اس لیے چیلنج نہ کی کہ کسی وہ میری سجیشن آگے آ گئی۔ اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آگے 4th لاسٹ لائن میں، یہ غلط ہے کہ کرایہ دار محمد خان نے میرے خلاف FIR درج کروائی تھی۔ اب اس کے خلاف ایک کرایہ دار نے بھی جب دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اس نے بھی FIR درج کرائی۔ یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ D13 PW1 منجانب محمد خان پر خلاف میرے ہوئی تھی۔ اسود کہا کہ جھوٹی FIR تھی اور شہادت میں نے عبداللہ کے لاولد ہونے کا کوئی ثبوت نہ لگایا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ اس کا موقف تھا کہ ساتھ والا جو مکان، اب اس نے موقف جو ایک سٹوری بنائی 2007 سے آگے 2021 میں کہ یہ ساتھ والا جو مکان میاں عبداللہ کا، اب یہاں پہ دو الگ الگ لوگ ہیں، ایک عبداللہ اور ایک میاں عبداللہ۔ اب ان دونوں لوگوں کو اگر لے لیں تو یہ کہتا ہے جی کہ یہ جگہ کیونکہ عبداللہ کی تھی۔ اب عبداللہ کون ہے؟ کیا آپ کا نانا دادا ماما ہے عبداللہ؟ کوئی بھی ہے آپ کے لیگل ایئرس میں، آپ کے جو جد امجد ہیں ان میں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ شہادت میں نے عبداللہ کے لاولد ہونے کا کوئی ثبوت نہ لگایا۔ یہ اچھا، اس میں ان کا موقف تھا کہ کیونکہ عبداللہ لاولد فوت ہوا جس کی پڑوس میں دیگر مکان تھا، یہ کیس ہے مکان نمبر 1 اور 2 کے متعلق، اس کا پڑوس میں اگر کوئی مکان تھا سپوز، اس میں بھی ان کا موقف تھا کہ میں اس کے وارثان میں شامل ہوں۔ یہ درست ہے کہ میں نے ایسا کوئی ثبوت لفظ نہ کیا ہے جس سے عبداللہ مرحوم کی وراثت میرے والد مرحوم کو منتقل ہو رہی ہو۔ یہ درست ہے کہ تمام دعوجات میں ہم نے نہ تحریر کیا کہ میاں عبداللہ کا کوئی حصہ وراثت میں ہمیں منتقل ہوا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ اس نے جتنے دعوجات، جتنے ایگزیبٹس لگے ہوئے ہیں، کسی ایگزیبٹ میں بھی ان کے والد کا یہ موقف نہیں تھا کہ عبداللہ یا میاں عبداللہ نامی کوئی شخص ہمارا جد امجد رہا ہے جس کی کوئی پراپرٹی ہمیں آئی ہے۔ یہ ایک نیا فیکٹ یہاں پہ آ کے انہوں نے امپروومنٹ کی ہے۔ یہ غلط ہے کہ اس لیے نہ لکھا کیونکہ ایسی کوئی وراثت یا حصہ موجود ہی نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ میں نے آج تک اس جگہ کی نشاندہی کے لیے درخواست نہ دی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان کا موقف ہے کہ میں 5 مرلے کی حد تک مالک ہوں۔ اب سب سے پہلے ڈگری فار ڈکلیریشن کے اصول کے لیے اسے کیا چاہیے تھا کہ یہ بتاتا جی کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ناکام رہا۔ تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا، یہ اپلیکیشن دیتا تحصیلدار کو، تحصیلدار وہاں پہ آتا اور کہتا جی یہ مکان نمبر 1 اور 2 کے علاوہ کوئی 5 مرلے کی جگہ ہے۔ اب وہ یہ اس نے کیوں نہیں کرائی کہ اسے پتہ چل جاتا کہ یہ تو بیسیکلی وہی مکان ہے جس کی حد تک آنریبل سپریم کورٹ تک فائنلٹی اٹینڈ کر چکی ہے پروسیڈنگ ساری۔ اسود کہا کہ موقع پر گیا تھا نشاندہی کے آگے۔ یہ درست ہے کہ عبدالحمید نے جائیداد کی نشاندہی کی اور آگے پھر رپورٹ مورخہ 9/10/2021 تیار کروا لی تھی۔ یہ درست ہے کہ AC صاحب نے رپورٹ بابت نشاندہی خارج کر دی تھی اور اسود کہا کہ بغیر نوٹس خارج کی۔ یہ درست ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک جعلی رپورٹ ان بٹوین بنوائی تو جو AC صاحب نے خارج کر دی، اسی لیے اس نے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ درست ہے کہ رجسٹری نمبر 170 مورخہ 24/7/1956 کے تحت میرے دادا نے سفورہ کو ہبہ کیا تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ اب ان کا ایڈمیشن آ گیا، وہ ساری جو لیٹیگیشن آج تک یہ جس کو بیس بنا کے کرتے رہے اس کو اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ واقعی وہ رجسٹری میری والدہ کو ہی ہبہ تھی۔ اسود کہا کہ ہمیں 2007 میں علم ہوا، اب اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ علم ہونے کا بھی۔ یہ درست ہے کہ دادا 1988 میں فوت ہو گئے۔ یہ درست ہے کہ میرے والد نے ہبہ کو 51 سال بعد چیلنج کیا تھا۔
یہ درست ہے کہ دعویٰ بعنوان محمد شریف بنام صفورہ میں والدم نے 2 کوٹھریاں، یہ اس سے پہلے جو لائف ٹائم میں ہے کہ کوئی بھی میوٹیشن جو ہے جسے لائف ٹائم میں چیلنج نہ کیا گیا ہو تو لیٹر آن ان کو چیلنج، یہی بیس بنی اس کے دعویٰ خارج کرنے کی۔ 2023 SCMR 1402، 2017 SCMR 448 میں یہ ہیلڈ کیا گیا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اگر لائف ٹائم میں نہ چیلنج کی جائے تو اس کے بعد یہ چیلنج نہیں کی جا سکتی، اسی بیس پہ خارج ہوا، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ یہ درست ہے کہ دعویٰ بعنوان محمد شریف الصفورہ میں والدم نے 2 کوٹھریاں، یہ میں نے آگے حدود اربع پورا مینشن کرا دیا جو اس دعوے میں اس نے کیا ہوا تھا۔ اس حدود اربے میں پورا آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرمایا، میں آنریبل کورٹ کا ٹائم بچانے کے لیے یہ نہیں پڑھوں گا، اگلی تقریباً 7-8 لائنیں ہیں جن میں 7-8 لائنوں میں کسی جگہ بھی 5 مرلے کا کوئی ذکر ان کے والد نے نہیں کیا تھا۔ اس پر ایگزیبٹ D2 میں تقابل کرایا کہ یہاں پر مکان نمبر 2 اور حدود اربع تحریر ہے۔ اس کو کہا کہ میں ہبہ کا کہہ رہا ہوں، ہبہ میں تحریر ہے مگر اصل میں موجود نہ ہے، یہ غلط ہے کہ میں اس بابت غلط بیانی کر رہا ہوں۔ یہ درست ہے کہ دعویٰ اعضا کے پیراگراف نمبر 3 میں نے تحریر کیا کہ اگر مکانات نمبر 1 اور 2، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اب انہوں نے ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مکانات نمبر 1 اور 2 عدالت میں مدعی عام کو قبضہ دینے کا حکم دے دیا تو میں قبضہ دینے کو تیار ہوں۔ اب اس میں ہوا گیا کہ ایک تو میرے بھائی سے انہوں نے بارش سے سامان رکھنے کے لیے کیا، دوسرا اس پہ یہ مکان نمبر 2 کے اس پورشن پہ قبضہ کر لیا، دونوں میں یہ قابض تھے۔ اب بھی انہوں نے اپنے دعوے میں خود، یہ ان کی پلیڈنگ ہے، اپنے دعوے میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی وقت یہ عدالت نے آرڈر کیا اور آرڈر کر کے یہ قبضہ مجھ سے چلا گیا تو میں اس پورشن پہ، اس کا جو ایک مکان ہے اس پہ قابض رہوں گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہاں پہ۔ اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جسے پتہ ہے کہ ایک فائنلٹی ٹینڈ کر گئی ہے اور اس نے دوبارہ قبضہ کیا اور یہ مان رہا ہے، اپنے دعوے میں مان رہا ہے کہ یہ پراپرٹی میری انہیریٹڈ میری پراپرٹی ہے، اس کے باوجود یہ بندہ جو ہے یہ قبضہ، مجھے خدا کا خوف نہیں کہ یہ قبضہ مجھے دے دے۔ اب اس کے والد بھی اسی قبضے کے چکر میں فوت ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ زر زمین، یہ کیا لالچ اللہ نے انسان کے اس میں سرشت میں رکھ دی کہ یہاں پہ آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں کہ والد بھی چلا گیا اور اسے وہ نہیں نظر آ رہا کہ میرا والد بھی یہ جگہ یہاں پہ چھوڑ گیا، ان کے والد بھی چھوڑ گئے، ان کے والد بھی چھوڑ گئے، زمین تو یہاں پہ رہ جانی ہے۔ یہ میں نے آنریبل کورٹ کے سامنے ان کو پیشکش بھی کی تھی کہ اپنے والد کی روح کی آسانی کے لیے، ان کے صالح ثواب کے لیے کہ جو غلطیاں زندگی میں وہ کرتے رہے، آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ جگہ ان کی ہے، آپ قبضہ نہیں چھوڑ رہے، ان کے صالح ثواب کے لیے کریں اور معافی مانگیں ان وارثان سے، اپنی جو پھپھیاں ان کی روح سے اور ان کے بچوں سے معافی مانگے تاکہ والد صاحب کے لیے آسانی ہو۔ لیکن اس کے لیے اتنی بعیدیں ہیں کیونکہ وہ اسلام میں جو بتایا گیا وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اللہ ہدایت دینے، اور شاید کوئی انہیں سمجھ آ جائے، وہ میں نے لاسٹ ڈیٹ پہ ڈسکس کر دی تھی۔ یہ درست ہے کہ مذکورہ تعمیرات میں نے 2021 میں شروع کی تھی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ درست ہے۔ میں نے آنریبل کورٹ کو سب سے پہلا پوائنٹ جو اسسٹ کرنے کی کوشش کی وہ یہی تھا کہ کسی ایگزسٹنگ رائٹ کے متعلق آنریبل کورٹ ڈکری فرما سکتی ہیں، وہ ڈیکلریشن لی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2021 میں جب میں نے FIR کروائی، اس نے تعمیرات شروع کی، میں نے FIR شروع کروا دی، تو اس کے پاس اس وقت جس وقت اس نے سوٹ فائل کیا، اس کے پاس کوئی کاز آف ایکشن یا لوکس اسٹینڈائی حاصل ہی نہیں تھا۔ یہ غلط ہے کہ میں نے مکان نمبر 2 کے حصہ کو توڑ کر اس پر تعمیرات قبضہ کر کے کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ دعویٰ حاضہ میں نے FIR میں خلاف درج ہونے کے بعد دائر کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ صرف 3-4 لائنز اگر آنریبل کورٹ انڈر لائن فرما لیں اور اسی پہ اگر آنریبل کورٹ کو میں اسسٹ کرنے میں یہ کامیاب ہو جاؤں کہ یہ 2021 میں سٹارٹ ہوا اور 2021 میں جب میں نے FIRs کروائیں تو ان کو سیف گارڈ دینے کے لیے اور اس پہ پوزیشن قائم رکھنے کے لیے کرونا کے دور میں اس نے یہ دعویٰ دائر کیا۔ از خود کہا کہ جب انہوں نے قبضہ لینے کی کوشش کی، اس کے بعد کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے بعد یعنی قبضہ کر لیا میرے ایک کمرے پہ آ کے اس نے، میں نے اس کے بعد جب FIR کرائی تو یہ کیا۔ یہ درست ہے کہ میں نے صغیر اور شفقات کے نام سے دعویٰ مرخہ 8/10/2022 کو دائر کیا تھا، از خود کہا کہ کرایہ داری کو چیلنج کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ وہ دعویٰ خارج ہو گیا، بڑا امپورٹنٹ۔ آنریبل کورٹ کے پاس ہی یہ دعویٰ لگا ہوا تھا، آنریبل کورٹ نے وہ دعویٰ 7/11 میں اڑا دیا تھا، لیکن وہ کیونکہ اس میں بھی فیکچول کنٹروورسی تھی، آنریبل جو ہائر کورٹس تھیں، سیشن کورٹ سے، ڈسٹرکٹ کورٹ سے وہ دعویٰ ریمانڈ ہو گیا تو آنریبل کورٹ نے فائنلی وہ دعویٰ کر دیا۔ میری ہمبل سبمیشن یہاں اس حد تک ہے کہ میں نے اس کیس میں بھی ریٹن آرگومنٹ آنریبل کورٹ کو
سبمیشن کی تھی، ریٹن آرگومنٹ دیے تھے. یہ سارا جتنا امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے کیونکہ میں اس کیس میں نہیں تھا تو جو کراس ایگزامینیشن ہوئی اس میں پراپر اسسٹنس آنریبل کورٹ کو پرووائڈ نہیں کی گئی تھی. اب اس کراس ایگزامینیشن کے بعد تو آنریبل کورٹ کو ایسی اسسٹنس میں نے پرووائڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تھرڈ اس میں پروسیڈنگ ہے، تھرڈ ایپیسوڈ ہے اس کی لٹیگیشن کی، اس کو سٹاپ لگے، اس کو سٹاپ لگے. پھر آنریبل کورٹ ایسی ججمنٹ اس میں دے دیں کہ ایسا ایگزمپلری کاسٹ ان پہ ڈالا جائے کہ جس پہ آنریبل کورٹ دیکھ رہی ہیں، وہ آبزرو کر رہی ہیں کہ یہ کس طرح ڈٹھائی سے ایک رکشہ ڈرائیور ہے، دوسری سائڈ سے وہ PhD پڑھا ہوا شخص ہے جو صرف اپنی 5 مرلے کے لیے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے لگا چکا ہے. اب وہ وہاں پہ بیٹھا ہے. ان کا یہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ درختوں سے پیسے اتار رہا ہے. اور اس کا آسان حل میں نے اسے بتایا تھا، میں نے آنریبل کورٹ میں آفر بھی کی تھی. ابھی بھی یہ ان کی منت کر لے تو یقین کریں گے، وہ انہیں تو یہاں پہ کوئی بندہ چاہیے تھا جس کو وہ دیں اور لک آفٹر کریں ان کی. یہ جو پلے گراؤنڈ تھا ان کا، ان کی اپنی جگہ تھی جہاں پہ ان کی ماں کی یادیں ہیں، اس کو لک آفٹر کرتا. تو وہ کبھی سال 2 سال کے بعد آتے ہیں، مہینے 2 مہینے کے لیے، وہ آتے آ کے 1 آدھ دن کے لیے یہاں پہ رہتے اور چلے جاتے. بیسیکلی ایشو یہ پراپرٹی نہیں ہے. اس 5 مرلے، اس 9 مرلے، اس 13 مرلے جس سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی جو حدود اربع میں میری گفٹڈ پراپرٹی ہے، اس کی برتھ شاید اتنی نہیں ہے جتنا میں اس وقت تک اس لٹیگیشن پہ پیسہ لگا چکا ہوں. وہ سارا پیسہ اس فریولیس لٹیگیشن کی وجہ سے لگا ہے. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ آنریبل کورٹ نے اس میں بھی جو میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا، وہ ججمنٹ میں کوئی اس ججمنٹ، آئی ایم سوری ٹو سے، اس طرح سپیکنگ ججمنٹ، کیونکہ شاید اس میں ایویڈنس نہیں تھی، سپیکنگ ججمنٹ اس طرح نہیں تھی. ادروائز تو یہاں پہ اس کو جرت ہی نہ ہوتی کہ اس کے بعد یہ دوبارہ کوئی کیس کرتا. وہ ایک کیس ختم ہوا، اس میں کنسیلمنٹ آف فیکٹ کی اس کیس کا حوالہ نہیں دیا. وہ کرایہ داری کے متعلق تھا، وہ بھی آگے آنریبل کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ کیونکہ یہ انٹائٹل ہی نہیں ہے. جب یہ انٹائٹل نہیں ہے تو اس کا کاز آف ایکشن نہیں بنتا، وہ جس مرضی کو کرائے پہ دے جائے گا. آج خود کہا کہ کرایہ داری کو چیلنج کیا تھا. یہ درست ہے کہ وہ دعویٰ خارج ہو چکا ہے. یہ درست ہے کہ دعویٰ ہزا جنوری 2023 میں دائر کیا تھا. یہ درست ہے کہ دعویٰ ہزا میں اب یہ 2022 میں دائر کیا. جب یہ پتہ چلا کہ وہ دعویٰ خارج ہونے والا تو ایک دعویٰ اور اس نے دائر کر دیا. اس دعوے میں بھی اس نے یہ ذکر کوئی نہیں کیا. اب یعنی کہ یہاں تک ہے ڈٹھائی، یہاں تک ہے کہ صرف یہ کرنے کے لیے. یہ ایک اللہ کے ولی تھے نا، ان کے پاس سر راہ ایک بات آ گئی جس کا فائدہ اس طرح کے لوگ اٹھاتے ہیں. ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور آپ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا سسٹم غوث، کتب اور ابدال سنبھال رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس دور کا جو ولی ہے وہ کون ہے جو یہاں پہ اس سسٹم سنبھال رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ملک کے حالات ہوتے ہیں وہ ولی کی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں. جیسے میں اس کو ریلیٹ کروں گا آنریبل کورٹ سے، کہ جیسے کورٹ، آنریبل کورٹ کا وہاں پہ اس وقت وہ رویہ ہوتا ہے، لوگ اس کو اسی طرح ہی لیتے ہیں. جس طرح اس بندے کی یہ جرات ہے کہ اسی کورٹ میں سیکنڈ سوٹ 1 مہینے میں اس کا آ رہا ہے اور اس سے پہلے کی ریکارڈ لگا ہوا ہے کہ خارج ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آج کل ملک کے حالات بڑے نرم ہیں اور لا قانونیت جاری ہے، تو مجھے بتائیں آج کے ولی کون ہیں. تو وہ ولی صاحب، انہوں نے کہا فلاں جو ریڑی والا ہے جس نے تربوز لگایا وہ اس دور کا ولی ہے. وہ وہاں پہ چلے گئے ان ولی صاحب کے پاس. تو اس نے وہ تربوز مانگا، تربوز اس نے کھایا، ایک پلیٹ تھوک کے پھینک دی، دوسری تھوک کے پھینک دی. اور انہوں نے کہا کہ آپ کا تو اتنا پھیکا ہے تربوز. تو وہ یہ کہہ کے نہ چلا گیا. وہ چلا گیا. انہوں نے کہا جی واقعی میں نے ان کا اتنا نقصان کیا. تو وہ اللہ کے ولی بولے ہی کوئی نہیں. وہ جب یہاں سے چلا گیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ملک کے حالات بڑے سیٹ ہو گئے اور قانون پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. تو اس مرید کو یہ تجسس ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ، یعنی اوپر سے رجیم چینج ہو چکی ہے. وہ آیا، انہوں نے کہا کہ حضور لگتا ہے کہ ملک کے حالات بدل گئے ہیں، اب لگتا ہے کہ کوئی نیا ولی انہوں نے چارج سنبھالا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ شربت والا فلاں ہے، وہ شربت بیچ رہا ہے، وہ اس دور کا ولی ہے، وہ سارا کنٹرول سنبھال رہا ہے. وہ چلا گیا. اس نے ان کو ولی صاحب کو یہ کہا جی کہ مجھے ایک گلاس دیں شربت کا. انہوں نے گلاس دیا، اس نے پی کے نہ گھونٹ تھوک دیا. جیسے ہی تھوکا انہوں نے ایک ٹکا کے لگائی نہ کان پہ. اور انہوں نے کہا تم نے سارے وہ تربوز بیچنے والے سمجھے میں. انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا، پہلے ادھر آؤ، پیسے دو اس کے، اور یہ جو نقصان کیا اس کا میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. یہ بیسیکلی سسٹم ہمارا یہ ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ اس وقت آ کے آنریبل کورٹ کا مس یوز کرتے ہیں. آنریبل جس وقت انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کرنے والا نہیں، کہ 2007 سے مجھے یہ خوار کر رہا ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں. اس وقت میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس وقت آنریبل کورٹ کے پاس یہ
بات ہے. آئی ہوپ کہ آنریبل کورٹ اس وقت ایسی ایگزمپلری کاسٹ اس پہ ڈالیں گی جس طرح کہ 2013 میں دو ہائی کورٹس نے بے شک 10,000 ڈالا, اب تو وہ آرام سے 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ تک ایسی ایگزمپلری کاسٹ ڈالی جائیں اس پہ کہ جس کے بعد اس سے دوبارہ یہ جرت نہ ہو, اور ایٹ لیسٹ وہ ہم ایز اے ججمنٹ لے کے جائیں کسی کورٹ کے پاس کہ اسے آلریڈی فائن اس پہ ہو چکا ہے. میری ہمبل سبمیشن یہ کہ یہ درست ہے کہ دعویٰ ہزا جنوری 2023 میں دائر کیا, یہ درست ہے کہ دعویٰ ہزا میں نے یہ لاسٹ لائن اس میں مسنگ ہے, یہ درست ہے کہ چچا عبدالعزیز لطیف آمنہ میرے والد میرے چچا حنیف اور سفورہ یعقوب کے وارثان میں سے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ان کا موقف کہ جی میں مالک ہوں مجھے وراثت میں آیا, یہ دیکھ لیں آنریبل کورٹ ملاحظہ کریں گی کہ میرے دادا کے وارثان میں سے بھی میرے چچا میری پھوپھیاں کوئی بندہ کلیمنٹ نہیں ہے اس سوٹ کے, میرا جو سوٹ پراپرٹی ہے اس کے متعلق. یہ درست ہے کہ میرے عبدالعزیز لطیف اور آمنہ نے ہبہ کو کہیں چیلنج نہیں کیا. یہ درست ہے کہ مذکورہ وارثان میں سے کوئی جائیداد کا دعوے دار نہ ہے. یہ غلط ہے کہ اس لیے دعوے دار نہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جائیداد متداویہ مدعا علیہن کی ملکیتی و مقبوضہ ہے بذریعہ ہبہ نمبر 170 ہے. یہ درست ہے کہ جائیداد متداویہ کا قبضہ کا بھی مدرجہ بالا افراد میں سے کوئی دعوے دار نہ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جائیداد متداویہ کا ذکر ہو رہا ہے اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو اس کیس کے متعلق ہے کوئی اور دعوے دار تو نہیں ہے. یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اور بندہ دعوے دار نہیں ہے. یہ غلط ہے کہ اس لیے دعوے دار نہ ہے کہ کیونکہ اس طرح کی کوئی جائیداد وراثت میں آئی نہ ہے. یہ درست ہے کہ 2007 سے اب تک فریقین کے لاکھوں روپے مقدمہ بازی پر لگ چکے ہیں. ایڈمیٹڈ فیکٹ. اب اس پہ جو کاسٹ مینجمنٹ کے متعلق ہے کہ اسپیشل کاسٹ اس پہ ڈالی جائے, ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ دونوں فریقین کے لاکھوں روپے اس پہ لگ چکے ہیں. اور اس پہ آنریبل کورٹ کو اگر یاد ہو اس وقت اس نے اتنی ڈٹھائی سے کہا جی مقدموں میں پیسے تو پھر لگتے ہیں نا, وہ تمہارے پیسے لگیں, تم ایک انلیگل جگہ پہ کسی اور کی جگہ پہ پوزیشن ٹیک اوور کرنے آ رہے ہو, انلیگل پوزیسر ہو, میرے کیوں لگیں جس کی حق حلال کی کمائی ہے, جس نے وہاں پہ اپنے بچوں کا رسک کاٹ کے میں کورٹس پہ پیسے لگا رہا ہوں, تو میرے اس پہ کیوں لگیں پیسے. اور اس میں میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ 2023 SCMR 988 اور 2023 SCMR 1371 میں سملر جو اس نے کیا ہوا تھا سملر پروسیڈنگ پہ آنریبل کورٹ نے 5 لاکھ روپے کا فائن اس پہ امپوز کیا, اسی لیے کہ وہ اس کو اگزامپل رہے. یہ درست ہے کہ لاکھوں روپے مقدمہ بازی پر لگ چکے ہیں. یہ غلط ہے کہ میرے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کی وجہ سے متعلقین کو لاکھوں کا مالی نقصان ہوا ہے. یہ درست ہے کہ شفقات یو کے میں مقیم ہے. یہ غلط ہے کہ ان کے یو کے میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے میں اس کی وراثتی جائیداد پر بدنیتی سے قابض ہوں. یہ درست ہے کہ شفقات کے والد عبدالرحیم پاکستان میں فوت ہوئے تھے. یہ میرے والد, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ پوزیشن کا جو میں نے بتایا کہ میرے والد ٹیکسلا چائنا فیکٹری میں ملازم تھے. یہ درست ہے کہ وہ 1973 میں ملازم ہوئے اور 1975 میں ریٹائرڈ ہوئے. میرے والد کو 1978 کو کوارٹر ملا تھا. 77-78 میں ان کے والد صاحب کو کوارٹر ملا, وہ واہ فیکٹری ٹیکسلا میں چلے گئے. اسکت کہا کہ جتنا عرصہ ہم کوارٹر میں رہے میرے چچا عبدالعزیز ہبے والے مکان میں رہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بائی برتھ ہمارے پاس پوزیشن تھا. یہ تو اب 25-30 سال ان کے والد صاحب کے عرصے میں تو یہ ایڈمٹ کر دیا کہ اس کوارٹر میں رہتے رہے. ہوا بھی یہی کہ 2007 میں جب یہ ٹیکسلے سے یہاں پہ واپس آئے نا, اس وقت انہوں نے یہ بدنیت ہو گئی کہ یہ جگہ کیونکہ وہ بیوہ ہے میری بہن, اس ہبے کو اس وقت انہوں نے چیلنج کیا. یہ درست ہے کہ عبدالعزیز نے برخلاف مدعی کوئی دعویٰ بابت ہبہ نہ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹر جو ہے وہ عبدالعزیز کے نام پہ ہے. اب عبدالعزیز یا ان کے وارثان اس جگہ پہ نہیں آ رہے کیونکہ وہ ایمان والے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے اس چیز کا جی یہ جگہ کس کی ہے. یہ غلط ہے کہ عبدالعزیز نے اس لیے دعویٰ دائر نہ کیا کیونکہ وہ مدعی کو درست مالک تسلیم کرتے ہیں. یہ غلط ہے کہ میں نے بخت خان کو مار کر ویڈیو بنائی تھی. ایک اور جھوٹ اس نے آنریبل کورٹ کے سامنے بولا. اسود کہا کہ وہ قبضہ لینے آیا تھا اور انٹیلیجنس کا آفیسر بن کر آیا تھا, اس لیے لڑائی ہوئی تھی اور لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے. یہ درست ہے کہ میں نے برخلاف مختار خاص مدعی نمبر عرفان FIR نمبر 692, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میرا جو بھی اٹارنی تھے اس کے خلاف انہوں نے جھوٹے مقدمے دائر کرائے, میرے خلاف جھوٹے دائر کرائے, میرے بھائی کے خلاف کرائے, صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ لٹیگیشن چھوڑ کے بھاگ جائیں اور اس سے ہٹ جائیں. یہ درست ہے کہ وہ FIR بھی اب یہ فیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم لوگوں نے FIRs کرائیں وہ انٹیکٹ ہیں, ان کا چلان ہو رہا ہے ٹرائل کورٹ میں, ان کا کیسز چل رہے ہیں, لیکن وہ کیسز جو انہوں نے FIR کرائیں وہ ساری خارج ہو چکی ہیں.
یہ درست ہے کہ ایف آئی آر بھی خارج ہو گئی. یہ غلط ہے کہ مذکورہ ایف آئی آر میں میں نے عرفان کو مقدمہ کی پیروی سے روکنے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے درج کروائی تھی، یہ جو کہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے خارج ہوئی. یہ غلط ہے کہ میں نے عمران کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی تھی. یہ درست ہے کہ میں نے حمید کے خلاف بھی ایف آئی آر، یہ خود اس نے کہا میں نے تو حمید کے خلاف بھی کرائی تھی. حمید یعنی میرے بردر ان لا ہیں جو اس میرے بعد اس جگہ کو کیسز کو لک آفٹر کر رہے ہیں. ان تینوں کے خلاف اس نے الگ الگ ایف آئی آر درج کرائی تھی جو کہ خارج ہو گئی. یہ غلط ہے کہ میں نے مکان نمبر 2 میں کمرہ کو توڑ پھوڑ کر قبضہ کر لیا اور اس کی دیواریں اور گیٹ توڑ دیا، جس کی وجہ سے میرے خلاف 281/21 ایف آئی آر درج ہوئی. یہ غلط ہے کہ عادی مقدمہ باز ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے الگ سے ایک سوٹ فار ڈکلریشن کر رکھا ہے آنریبل کورٹ کے سامنے، اس میں بھی میں نے اس کی پریویس کو 22 کے قریب اس کے کیسز میں نے لگائے ہوئے ہیں، جو کیسز جن میں سے ایک بھی اس کے حق میں ڈگری نہیں ہوا. وہ 22 کے کیسز یہاں پہ بھی ایگزیبٹس لگی ہوئی ہیں، اس آنریبل کورٹ میں بھی میں نے لگا دی ہیں. میں 2007 سے مدعا العین کی جگہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے مسلسل جھوٹے دعویٰ جات کر رہا ہوں. میں بطور PW1 پیش ہوا تھا. یہ درست ہے کہ اس میں میرے اوپر جرا ہوئی تھی. یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ D14 یعنی وہ جھوٹ جو اس نے بولا تھا کہ میں نے بخت خان کو نہیں مارا، وہ یہی جرا ہے. یہ غلط ہے کہ میں نے تحریر کروایا تھا کہ میں نے بخت خان کو مارا اور ویڈیو بنائی. اس میں کیا اس نے یہ کہ میرا ایک وہاں پہ میرے بیاہ پہ جو مکان کو لک آفٹر کرتا تھا اس کو یہ اغوا کر کے لے گئے اور وہاں پہ اسے اغوا کر کے مارا اور اس کی ویڈیو بنائی. اس کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ انہوں نے ریلیز کی اور اس میں گانا اس کے ساتھ بڑا وہ آج کل جو بدماشوں کا گانا ہے وہ گانا اس نے وہاں پہ لگایا بدماشی کو اپنی ثابت کرنے کے لیے. یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ D14 وہ یہ جرا ہے. اس میں اس موقع پر ایگزیبٹ D14 سے تقابل کرایا گیا جس کے صفحہ نمبر 4 کی سطر نمبر 8 ایگزیبٹ D14 میں یہ تحریر کیا ہے کہ میں نے بخت خان کو مارا اور ویڈیو بنائی. یہ بھی یعنی اس کے تمام جھوٹ آنریبل کورٹ کے سامنے مثل پر موجود ہیں. از خود کہا کہ یہ لائن وکیل صاحب نے لکھوا دی تھی. یہ درست ہے کہ میں نے اس تحریر کو کسی فورم پر چیلنج نہ کیا. یہ غلط ہے کہ ویڈیو بنانے بخت خان کو مارنے اور اغوا کرنے کی حد تک جھوٹ بول رہا ہوں. یہ غلط ہے کہ میں 1973 سے 2007 تک والد کے ہمراہ ٹیکسلا میں رہائش پذیر رہا ہوں. یہ غلط ہے کہ والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد جیل میں آ کر جائیداد متداویت پر بدنیت ہو گئی اور دعویٰ جات شروع کر دیے ہیں اور جب ناکام ہوئے تو مکان نمبر 2 کے کمرے پر 2021 میں قابض ہو گیا ہوں. یہی میرا موقف ہے اس کیس میں. بس میں اسے کنکلوڈ کروں گا. آنریبل کورٹ صرف میری اپلیکیشن جو میں نے دی ہے 711 کی وہ ملاحظہ فرما لیں. اس اپلیکیشن میں پیرا نمبر 1 میں نے وہ پریویس جو تھا اور جو فیکٹس تھے کیس کے وہ لکھوائے ہیں اور اس میں جو پیرا نمبر 2 ہے جی پیرا نمبر 1 میں نے فیکٹس لکھائے ہیں کہ اس کے کیس کو لوکس اسٹینڈ کوئی حاصل نہیں ہے. جو میں نے کہا کہ وہ اب کیونکہ ایویڈنس ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں نے یہ دوبارہ فائل کیا ہے. پیرا نمبر 2 بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا. پیرا نمبر 2 میں نے بتایا کہ اس کا موقف تھا کہ میں صرف قابض ہوں. تو پیرا نمبر 2 میں نے آنریبل کورٹ میں 1993 CLC 1263 کو ریفرنس دے کے میں نے وہ جو اس کی ورڈنگ ہے اس کو مینشن کر دیا ہے جس میں نے بتایا کہ جو میئر پوزیشن آف دا سوٹ ہے وہ لوکس اسٹینڈ اس سے کریٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد پیرا نمبر 3 میں نے ریس جوڈیکاٹا کو بتایا کہ ڈے 1 سے جو ہماری پروسیڈنگ ہے وہ جتنا میں نے ایگزیبٹس پڑھے وہ سارے کو میں نے یہاں پہ ریپروڈیوس کر دیا ہے. پیرا نمبر 4 اور پیرا نمبر 4 تک میں نے ان تمام پروسیڈنگز کو ریپروڈیوس کیا ہے. اس کے بعد پیرا نمبر 5 میں نے آرڈر ٹو رول 2 یعنی ریلنکوشمنٹ آف کلیم کے حوالے سے بتایا کہ اگر پہلے کی کسی دعوے میں جو ان کو حاصل تھا وہ نہیں کیا بعد میں یہ کلیم نہیں کر سکتے. اس کو 2023 SCMR 1038 PLD 2023 لاہور 601 اس کا ریفرنس بھی میں نے بتا دیا جو اس کی ورڈنگ کے مطابق ریفرنس تھا کہ اگر اس میں کلیم پہلے والے سوٹ میں نہیں کیا تو اس سبجیکٹ میٹر سیم پارٹیز کے درمیان جب کوئی کلیم یہ جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو ان پہ اسٹاپل لگ جائے گا. اب پیرا نمبر 7 میں بی ریس جوڈیکاٹا کے حوالے سے 2023 SCMR 992 میں جو پرپس بتایا گیا کہ ریس جوڈیکاٹا ہے کیا، وہ بتایا کہ دیر مسٹ بی اینڈ آف لٹیگیشن.
اور اس کو پورا ایکسپلین آنریبل کورٹ نے کیا کہ یہ اگر ایسا نہیں لگایا جائے گا یہ تو چلتا رہے گا، ہر روز وہ خود یا کسی اور کے ریفرنس سے آ کے دائر کرتے رہیں گے۔ پی ایل جے 2023 سپریم کورٹ 29 کو میں الگ ججمنٹ اسی حوالے سے دی گئی کہ پبلک پالیسی ہے کہ لوگوں کو ان کے اننیسیسریلی اخراجات سے اور معاملات سے بچایا جائے۔ پیرا نمبر 9 میں نے 2023 SCMR 9 and 2 میں جو ریس جوڈیکیٹر ڈاکٹرین کو ایکسپلین کیا گیا وہ مینشن کیا ہے۔ پیرا نمبر جو 10 ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں پی ایل جے 1995 سپریم کورٹ 257 کا ریفرنس دے کہ میں نے اس میں بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ایک فریق دعویٰ کرے اس کے بعد وہ دوسرے کو کر دے پھر تیسرے کو کر دے۔ فرمایا گیا کہ اگر سیم سبجیکٹ میٹر ہے اور سیم پارٹیز ہیں ان کے درمیان کوئی ایک بھی آ جاتا ہے اور آگے وہ دعویٰ دائر کرتا ہے، اس کا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، فائنلٹی اٹینڈ کر جاتا ہے، تو اس کے بعد کسی اور کو بھی کوئی بھی دعویٰ دائر کرے گا تو سب پہ ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہوگا۔ پیرا نمبر 11 میں نے پرائما فیشیا کیس کاز آف ایکشن لوکسٹ اینڈ ڈائی کے متعلق 2014 MLD 1016 1993 CLC 1263 میں یہ بتایا کہ بیسیکلی صرف پوزیشن لے کے کوئی بندہ ڈیکلریشن فائل نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی چیز کا انٹائٹل نہ ہو۔ اور پیرا نمبر 12 میں وہ آرڈر 2 رول 2 کے متعلق ریلنگویشمنٹ آف کلیم کے متعلق میں نے بتایا، اس میں ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا۔ 2023 SCMR 1038 ہے اور PLD 2023 لاہور 601 ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے اس کو ریفرنس بھی کوڈ کر دیا۔ پیرا نمبر 13 میں جو اس وقت بھی ایشو ہے کہ میوٹیشن اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، اس کے بعد یہ نہیں آ سکتے آلدو کہ یہ یہاں پہ نہیں ہے، اس میں بھی میں نے اس کی ڈیٹیل مینشن کر دی، اور ساتھ ریلیونٹ ججمنٹ 2023 SCMR 1402 ہے اور 2017 SCMR 448 ہے۔ اب اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی کہ آنریبل کورٹ کو اورل ایز ویل ایز ریٹن آرگومنٹ کے ذریعے اسسٹ کروں اور پراپر اسسٹنس آنریبل کورٹ کو میں پرووائڈ کروں۔ میری ہمبل سبمیشن اس میں صرف اس حد تک ہے کہ کیونکہ یہ ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہوتا ہے ان پہ، ان کا پرائما فیشیا کاز کیس نہیں بنتا، اور اس میں ایک امپورٹنٹ جو لیگل پوائنٹ ہے وہ ڈاکٹرین آف لیمنی کنٹرول، اس کا بڑا ضروری ہے۔ اب اس پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے سپیریئر کورٹس کی طرف، ایون کہ RFA تک کو خارج فرما دیا گیا ان لیمنی میں کہ جہاں پہ کاز آف ایکشن نہ بنتا ہو۔ 2008 SCMR 635 ہے، 2003 1790 ہے، جس میں کہا گیا کہ انکنوینئنس کے لیے اور مانیٹری لا سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس پہ عمل کیا جائے، اور کر کے وہاں پہ جہاں پہ بھی آنریبل کورٹ جس اسٹیج پہ یہ سمجھے کہ کاز آف ایکشن نہیں بنتا بارڈ بائی لا اسے خارج فرما دیا جائے۔ ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اسے اسپیشل کاسٹ کے ساتھ اس کو خارج فرمایا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس میں ہمبل سبمیشن آلریڈی 2007 سے لیٹیگیشن ہے، مزید اس میں ان کو نہ دیا جائے۔ وہ کونسل کہہ رہے تھے کہ کل وہ آگے آرگیو کر جائیں گے۔